بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ طائف کے سفر سے پہلے نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے ایسے لوگ کے علاوہ باوجود مسلمان نہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو، صحابہ کرام کو ہر وقت تکلیف پہنچاتے، مذاق اڑاتے، ہو سکتا تو درگزر نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دلوں میں تھے۔ باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی مدد فرماتے۔ 10ویں سال ابوبکر طالب کا انتقال ہوا۔ کافروں نے کھلے عام اسلام روکنے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہاں قبیلہ مسلمانوں کو تکلیفوں سے نجات ملے، دین پھیلنے بنیاد جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے نے 3 سرداروں کو بڑے درجے سمجھے جاتے تھے، گفتگو فرمائی، دین کی طرف بلایا، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے دین کی دعوت کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نئے آئے مسلمان مہمان خاطر مراعات کرنے سے صاف جواب دے دیا، بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، لوگوں کو گوارا نہ کیا، آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر یہ بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ کو ہی اللہ کے نبی نے بنا کر بھیجا ہے؟ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی ملتا نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ ہے، تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور جھوٹ ہے، ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ان لوگوں کو شہر کے لڑکوں کے پیچھے لگا دیا، آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تجھے یہ شکایت کرتا ہوں کہ میں اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں کی ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر منہ بگاڑتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے مجھ پر قابو کر دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی ہوں، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جائیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں مجھ پر تیرا غصہ یا تو ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور رہنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔
ملک الملک کے شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبیلے کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور اس کے بعد ان کے جذبات سنے، اور ایک فرشتے کو جسے ملک پہاڑوں کی خدمت کے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اسے حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر ارشاد ہی ہے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیانی کچل جائے، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم اور کریم ذات نے جواب دیا، میں اللہ کی اس کی امید رکھتا ہوں کہ اور یہاں مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جو اللہ کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے۔ یہ ہے اخلاق اس ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف کسی کو معمولی گالی دینے سے بھڑک جاتے ہیں، پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بننے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیفوں میں رہے۔ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ